السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی ہٹ کر مگر حقیقت پر مبنی ہے۔ آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کسی کو توفیق نہ ہوئی ہو کہ وہ یہ جرأت کر سکے کہ آپ تک سچ اور حق اس انداز میں پہنچ جائے۔ آپ نے بہت سی خوریزی، تباہ شدہ مکانات، چادر اور چار دیواری سے محروم ہماری مسلمان مائیں بہنیں ویڈیوز و تصاویر میں دیکھی ہوں گی۔ میں دوبارہ اس بارے میں بات کر کے اس شرمندگی کا سامنا نہیں کر سکتا کہ ہماری مقدس زمین پر ہمارے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے اور ہم بے بس و لاچار اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل ہی ہے جو فلسطین میں موجود ہمارے دینی بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے ظلم اور بربریت کی داستانیں بھی آپ سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حکمران، چاہے وہ مسلم ممالک کے ہوں یا غیر مسلم ممالک کے، ان سب حکمرانوں کو برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے بعد سے سودی معیشت اور نام نہاد جمہوریت کو پوری دنیا میں فروغ دینے کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ان کی گردنوں کے گرد ایک ایسا پھندا ڈال دیا گیا ہے کہ یہ چاہ کر بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جو ان دجالی قوتوں کی سوچ کے برعکس ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح عالمی سطح پر ایک سودی معیشت کا جال بچھا کر اور بیرونی قرضوں میں ڈوبی معیشت کو ڈھال بنا کر یہ دجالی طاقتیں مسلم ممالک کے حکمرانوں سے اپنے مفاد میں کام کرواتی چلی آ رہی ہیں، اسی طرح یہ طاقتیں کسی بھی ملک میں اندرونی طور پر یعنی انٹرنلی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو یا تو خرید لیتی ہیں یا اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ اسی پس منظر میں اگر فلسطین کی بات کریں تو اس وقت فلسطین کے مسلمان دو واضح بڑے گروپوں میں تقسیم ہیں۔ یہاں پر یہ بات بالکل واضح رہے کہ پورے فلسطین میں اس وقت ناجائز اسرائیلی ریاست کو عملاً کنٹرول حاصل ہے۔ اب بس اس کا آخری خواب رہتا ہے کہ کب وہ موقع آئے جب نعوذ باللہ حاکم بدہن وہ مسجد اقصی کو مسمار کر کے اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا خواب پورا کر سکے۔ اب اگر ان دونوں گروپوں کی بات کریں تو ان میں سے ایک حماس ہے جو غزہ کے علاقے کا کنٹرول رکھتا ہے، اور دوسرا الفتح۔ ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم اور شیخ جراح میں الفتح کی محدود قسم کی حکومت قائم ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں بہت سے نظریات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، اور یہاں بھی یہودی اپنی مکاری اور چالاکی سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب رہے، اور بڑی چالاکی سے ان دونوں پارٹیوں کو جو اس عزم کے ساتھ قیام میں لائی گئی تھیں کہ ایک دن اس مقدس زمین کو یہودیوں سے پاک کروایا جائے گا، ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیل نے الفتح کے رہنماؤں کو بھی جدیدیت کا پہاڑا پڑھایا اور ان کو بھی دوسرے اسلامی ممالک کی طرح جمہوریت کا چورن بیچنے پر لگا دیا۔ الفتح کو 1950 کی دہائی میں کویت میں مقیم فلسطینیوں کی جانب سے بنایا گیا۔ اس کے اہم رہنماؤں میں یاسر عرفات، خلیل الوزیر، صالح خلف اور محمد عباس شامل ہیں۔ محمد عباس فلسطین اتھارٹی کے موجودہ صدر بھی ہیں۔ 1959 میں الفتح کے قیام کے ساتھ ہی الفتح کا ایک ملٹری ونگ الاسفاہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جو اردن اور لبنان سے اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا۔ لیکن 1967 کی جنگ کے بعد الاسفاہ کے مجاہدین کو ہمسایہ عرب ممالک نے اپنی سرزمین سے نکال باہر کیا اور الفتح پر زور ڈالا کہ وہ مسلح جد و جہد کو ترک کر کے بات چیت سے معاملات کا حل تلاش کرے۔ حالات کی تنگ دستی اور اپنے برادر اسلامی ممالک کی بے رخی کو دیکھتے ہوئے الفتح نے مسلح جد و جہد چھوڑ کر امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پر غور شروع کیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل اپنے خلاف اٹھنے والی ایک مضبوط آواز کو ہمیشہ کے لیے دبانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اسرائیل کی گرفت مزید مضبوط ہوتی گئی، اور آخرکار 1993 اور 1995 میں الفتح کی سرپرستی میں PLO کی جانب سے اوسلو اکارڈز کے نام سے ایسے معاہدے کیے گئے جن کو امت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان معاہدوں کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کے 242ویں ریزولوشن کو مکمل سپورٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، اور اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی کہ اب 1967 کی جنگ کے بعد کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی۔ اوسلو اکارڈز کی ایک شک کے مطابق آئندہ 5 سالوں میں فلسطین کے وہ علاقے جو اسرائیل نے ناجائز طریقے سے ہتھیا لیے تھے ان کا بھی کوئی حل تلاش کیا جانا تھا،
لیکن بدقسمتی سے ان علاقوں کی تو بات ہی کیا کرنی، اسرائیل نے مزید علاقوں پر اپنا قبضہ کیا اور غیر قانونی آباد کاریوں کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دوسری طرف حماس کی بات کریں تو اس کا قیام 1987 میں پہلے انتفاضہ کے قیام کے بعد عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز شامل ہیں۔ حماس کو مسلم برادرہڈ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد مسلح جد و جہد کے ذریعے فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے مکمل آزاد کروانا تھا۔ 2005 میں حماس کی جانب سے لوکل الیکشن میں حصہ لیا گیا اور الفتح کو بری طرح سے شکست دے کر 2006 میں بھی پارلیمانی الیکشن میں اس نے فتح حاصل کی۔ 2007 سے لے کر اب تک اسرائیل حماس کے ساتھ چھوٹی سطح کی 3 جنگیں لڑ چکا ہے، جن میں زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ لیکن 2017 میں حماس کی جانب سے ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ شائع کیا گیا جس میں یہ صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ہمارا مسلم برادرہڈ سے کوئی تعلق نہیں اور ہم بھی الفتح کی طرح اس بات پر رضامند ہیں کہ 1967 کے بعد کے بارڈرز کے مطابق 2 ریاستوں کا قیام ہو۔ ناظرین، اس ساری تاریخ کا غور سے مطالعہ کرنے کے بعد ایک چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں بنی تو فلسطین کو آزاد کروانے کے نام پر تھیں، جن کی نیت پر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کے بنیادی منشور میں نرمی اور تبدیلی آتی رہی۔ اب بھی جب اسرائیل کی طرف سے دن رات ظلم کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، تب الفتح اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل اور امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہی ہے، اور حماس جس کا اسرائیل کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ بار بار ناکارہ اور چھوٹے چھوٹے راکٹوں کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل اپنے ایڈوانس میزائلز کے ذریعے معصوم مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے۔ حماس کی زیادہ تر قیادت بیرون ملک سے احکامات جاری کرتی ہے اور الفتح کے لیڈران کو ویسے ہی اسرائیلی اور عالمی سرپرستی حاصل ہے۔ اب مرتا کون ہے؟ صرف اور صرف عام فلسطینی مسلمان۔ ناظرین، یہ سارا کھیل صرف اور صرف یہودیوں کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہے کہ وہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کر سکیں۔ اس طرح کے واقعات کے ذریعے وہ مسلم امہ کے بچے کھچے ضمیر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جب ہم مسجد اقصیٰ کو مسمار کریں گے تو ان کا رد عمل کس قسم کا ہوگا۔ لیکن میں ان صہیونیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن تم یہ جرت کرو گے اس دن یہ بے سر و سامان مسلمان ایسے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر یہ مسلم عوام نہ اپنے حکمرانوں کی سنے گی، نہ تمہارے میزائلوں سے ڈرے گی، بس پھر تم ہوگے اور ہم، اور پھر وہ آخری مارکا ہوگا جس میں تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔